اگر آپ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ 0.0001% بھی چانس نہیں ہے کہ آپ لیڈر بن سکیں، کیونکہ کہ آپ کے آپ ابھی کو میں نے خوش آمدید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں یہ جو نئی نویلی پارٹیاں شروع ہوئی ہیں جواد احمد کی، اور اس کے بعد ایک نیا ایک لڑکا شروع ہوا ہے جس کا نام ہے اقرار الحسن۔ اچھا، وہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں وہ پاکستان میں بعد کی سمتی سے مشہور تو ہو گئے ہیں سر عام کر کے۔ سر عام بھی جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے لوگوں کے اوپر تنقید، گالی گلوچ، دھونس، زبردستی، کچھ کسی کے ایسے منہ کے اوپر کیمرہ مار دینا کہ کیا کبھی کا کیا تو کبھی کیا۔ تو اس شخص نے جناب جو پارٹی کی بنیاد رکھی ہے، پارٹی کی بنیاد رکھنے کے بعد سیدھا سیدھا اس کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ بھائی تم نے عمران خان اور اس کے فالوور پہ تنقید کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو دیا گیا ہے، یا اس کا اپنا ایک موٹو تھیم اس نے بنایا ہوا ہے کہ بھائی اگر پاپولیرٹی لینی ہے، اگر اس پاکستان کی پولیٹکس میں انٹری مارنی ہے، تو آپ نے عمران خان کے اوپر تنقید کرنی ہے، عمران خان کی ذاتی زندگی پر تنقید کرنی ہے، عمران خان کے ووٹنگ سسٹم پہ تنقید کرنی ہے، عمران خان کی تقریروں پہ تنقید کرنی ہے، اور دوسرا بات عمران خان کے جو فوجی یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے ساتھ تعلقات ہے اس کے اوپر، جنرل باجوہ وغیرہ، جنرل فیض حمید وغیرہ، ان کے حوالے سے ان کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جناب شروع ہو گیا اپنی پارٹی کو چلانے کے لیے عمران خان کے اوپر تنقید کرنا، جو عمران خان جناب اسٹیبلشمنٹ کا پالتو فلاں، یہ اور عمران خان کا جوتے پالش، یا اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتا رہا، یہ وہ، اگر اس سے جو بن سکا نا اس نے عمران خان کے اوپر تحاشا تبرہ کی ہے، مطلب گفت شنید کی ہے، اور اس کے بعد بے تحاشا اس نے اول فول بکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو سوری بکے لفظ اپنا واپس لیتا ہوں، اول فول جو بھی کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے اگر کسی کو پولیٹیکل لیڈر بننا ہے تو یہ اس کے ظرف کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے پولیٹیکل لیڈر بننا ہے تو آپ نے لوگوں کے دل جیتنے ہوتے ہیں، آپ نے عوام کے دلوں میں اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، آپ نے عوام کے دلوں میں ایک جو نفرت ہوتی ہے وہ ختم کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پیار محبت کی بات کریں، آپ ایجنڈے کی بات کریں، آپ عوام کے حقوق کی بات کریں، آپ جو آئین کی بات کریں، آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں، آپ انصاف کی بات کریں، آپ عدالتوں کی بات کریں، آپ کم مہنگائی کی بات کریں، نہ کہ آپ سیدھا سیدھا آئیں اور عمران خان کے اوپر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت 2018 میں سٹارٹ ہوئی ہے اور 2022 میں، یا ہاں 2022 کے اپریل میں ختم ہو گئی ہے۔ تو اس دوران جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ پہلے تو بہت کم تھی، اور 2022 تک یہ 150 روپے تک پہنچ چکی تھی۔ تو 150 تک پہنچتے پہنچتے عوام نے یا جو دوسری سیاسی پارٹیوں نے اس وقت بہت مہنگائی کا رونا رویا، اسلام آباد دھرنے کی تیاری، کبھی مولانا صاحب، کبھی ہمارے یہ جمہوری پارٹیاں جو ابھی حکومت میں بیٹھی ہیں، یہ او آئی سی اسلامک کانفرنس جو ہوتی تھی اس وقت بھی اس کی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج وہی کانفرنسز یا وہی عوامی اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، ہم اس حوالے سے بات نہیں کرتے کہ یہ پاکستان کے لیے جو چیز پاکستان کے لیے اچھی ہے وہ اچھی ہے۔ تو رہی سی بات اس جواد احمد کی، جواد احمد نے بھی ٹوٹلی جو پاپولیرٹی اپنی گین کی ہے یا خراب کی ہے، وہ آج ہر شخص کے لیے ایک گالی بن گیا ہے۔ جواد احمد کا اگر کوئی نام لیں گے تو وہ لوگ اس کو گالی دیں گے، بھئی تم عمران خان کے اوپر بات کرتے ہو۔ عمران خان کو وہ جھوٹا، مکار، چور، کچھ اس طرح کے مطلب کہ وہ نام سے پکارتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے وہ شخص نا عوام میں ایک غیر مقبول لیڈر کے طور پر پایا گیا۔ اس کی پارٹی بھی آج تک کوئی، میں تو میرے خیال میں 2016-17 سے سن رہا ہوں کہ برابری پارٹی نے کوئی ایک بھی ووٹ لیا ہو۔ وہ اگر کہیں پہ کوئی سینیٹر بن جاتا ہے یا کوئی کہیں پہ کوئی وہ بن جاتا ہے تو وہ اس کو دوسری پارٹیاں ایک سیٹ گفٹ کرتی ہیں۔ ایسا ویسا کچھ نہیں، میرے خیال میں وہ ابھی تک تو کوئی اس طرح کا گورنمنٹ کا کوئی ایم این اے ایم پی وغیرہ بنا نہیں ہے، نہ وہ بن سکتا ہے، جس طرح کی اس کی لینگویج ہے، جس طرح کا اس کا طریقہ کار ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے عوام کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے اندر صبر ہوتا ہے، لیڈر کے اندر ہمیشہ صبر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے جو تانے ہوتے ہیں، جو تشنے ہوتے ہیں، ان کو صبر سے برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس نے لیڈر بننا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو ایک گروپ آف پیپل، سارٹ آف ڈسکشنز کے ذریعے، اپنے ول پاور کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جواد احمد بھی اسی طرح ہائپ قسم کے آدمی ہیں، اور یہ جو سرکل سوری سرکل سے عام نہیں سوری سریام سریام ٹائپ کا جو اس کا پروگرام تھا، اس میں یہ جو آپ نے اس نے شدید غم، غصہ، نفرت، لوگوں کو گالی گلوچ کرنا، اس طرح کا جو پروگرام اس نے سٹارٹ کیا، تو اس وقت لوگوں نے اس کو ہیرو بنا دیا۔
اس وقت میں بھی مطلب کہ اس کے خلاف ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ یار یہ شخص جناب بہت غلط کر رہا ہے, کسی ادارے میں آ کے گھس جاتا ہے, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ جا کے کرپشن, جی سر عام کرپشن فلاں لے رہا ہے, یہ لے رہا ہے, وہ لے رہا ہے, وہ کسی کو بغیرت کہنا شروع کر دیا, تمہیں شرم نہیں آتی, تم مرد بنو, تم دلیب. یہ آج بھی اس کی زبان کے اوپر عام ہے. یہ جناب سو کالڈ پولیٹیکل لیڈر ہے, اپنے آپ کو سو کارڈ پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے, جو کہ میں اس کو ایک ٹکے کا بندہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو خاصیت ہوتی ہے اس میں صبر ہوتا ہے. جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ عوام کو انفلوئنس کرتا ہے, اس کی بول چال میں ایک پر اعتماد شخصیت چھلکتی ہے, لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہے. تو رہی بات اس واقعے کی جو اس نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے کے ایک نمائندے کے ساتھ کیا. اچھا, اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ اس شخص نے بات کی ہے, یعنی کہ اس نے کہا کہ آپ کا جو حشر ہوگا وہ بھی جواد احمد, جو آپ کا حال ہوگا یا مستقبل ہوگا وہ جواد احمد کی طرح کا ہوگا. آپ اس کو گالی سمجھیں, اگر جواد احمد آپ کا دوست ہے, آپ کو اس سے نفرت ہے, آپ اس جیسا نہیں بننا چاہتے, تو آپ تو پھر اس کو گالی سمجھتے ہیں. لیکن اس نے تو کوئی گالی دی نہیں ہے, اس نے تو سمپلی کہا ہے کہ فلاں شخص, جیسے کوئی بندہ کہے کہ میرا جو مستقبل ہے عمران خان جیسا ہوگا, مجھے تو خوشی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جواد احمد کی طرح کا کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جواد احمد پسند ہی نہیں ہے, تم اس سے جواد احمد کو ایک پارٹی سے نفرت کرتے ہو, وہ اس کے پاس سیاسی پارٹی ہے, تم اس سے نفرت کرتے ہو. تو جواد احمد کی طرح کہنا یا کسی سے تشبیہ دینا, کسی پارٹی سے تشبیہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے, نہ کہ یہ گالی ہے. اس کے اوپر ایک گورنمنٹ کے ادارے کے شخص, ایف آئی اے کے شخص کے اوپر ہائپ کرنا, اس کی ویڈیو بنانا, اس کو سر عام تذلیل کرنا, یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو کہیں بھی سوٹ نہیں کرتا. اگر تم نے یا مطلب کہ اس طرح کی حرکت کی ہے تو یہ تمہارے لیے ایک گھٹیا پن ہے, ایک لیڈر کے لیے گھٹیا پن ہے. کوئی لیڈر اس طرح کا بیہیو کسی کو کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا. اگر تم نے سن لیا تھا کہ اس شخص نے یہ والی بات کی ہے تو تم نے کہنا تھا اس کے پاس, میرے بھائی وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, ہم سب نے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ مہربانی کر کے اس جو خناس ہے اس سے نکل آئیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آئیں. اس سے پھر یہ ہوتا کہ آپ اس کو سیدھا سیدھا کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کے فالوور ہو, آپ کے دماغ خراب ہے, آپ مطلب کہ یوتھیا ہو یا فلاں ہو, اس طرح کے کہنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ بندہ پیار محبت سے سمجھ جاتا. لیکن خیر, ہمیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ آپ کو آلریڈی آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سے لوگ آپ کے سرکل میں ہیں, ارد گرد میں بھی ہیں, گھر میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, پارٹی بھی ہے, ریپرزنٹیٹو بھی ہیں, وہ آپ کو سمجھانے کے لیے موجود ہیں. لیکن ہماری درخواست یہ ہے اقرار الحسن صاحب سے, اگر آپ لیڈر بننا چاہ رہے ہیں, اگر آپ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ 0.0001% بھی چانس نہیں ہے کہ آپ لیڈر بن سکیں, کیونکہ آپ کی ابھی میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی ہے, اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے جس طرح کا لہجہ رکھا ہوا تھا وہ لہجہ کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتا. جتنے بھی میں نے آج تک لیڈر دیکھے ہیں وہ بردبار ہوتے ہیں, وہ تحمل سے بولتے ہیں, وہ صبر سے کام لیتے ہیں, اور ان کی بات میں شائستگی ہوتی ہے, ان کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص لیڈر ہے. تو لیڈر کی ایک پہچان ہوتی ہے, اپنے اندر ایک پہچان پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں. اگر عمران خان کو تانے تشنے دے کے, برا گالی گلوچ کر کے اگر آپ نے پاپولیرٹی گین کرنی ہے تو سوریٹی سو, اس طرح آپ نہ پاپولیرٹی گین کر سکتے ہیں, نہ آپ پارٹی کو آگے لا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی پولیٹیکل سیٹ جیت سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.